کئی بات اپنی کو سمیٹتا ہوا بات اس اپیل کے ساتھ، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ بھی، اور جو سن رہے ہیں کہیں بھی وہ بھی، قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، کیونکہ یہ ہمارے بانی طریقت ہے۔ ابھی حضرت سے آپ نے سنا قبلہ صاحب سے کہ قرآن کریم قرآن کریم اور قرآن کریم، اس سے محبت، اس سے پیار، اس سے عقیدت، اس کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق کہ اگر نیند سویا نہیں رات تو بے چینی نہیں ہے، ناشتہ نہیں کیا تو بے چینی نہیں ہے، کھانا نہیں کھایا تو بے چینی نہیں ہے، قرآن کریم کو نہیں پڑھا تو روح بے چین ہو جائے۔ اس کو لے کے دیکھو، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کے دیکھو، کیونکہ ان کے درباروں سے ملتا ہی یہی ہے۔ یہ محبت دیتے ہیں تو قرآن کریم کی دیتے ہیں، یہ محبت دیتے ہیں تو صحابہ کرام کی دیتے ہیں، یہ محبت دیتے ہیں تو اہل بیت پاک کی دیتے ہیں، یہ محبت دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیتے ہیں، اور یہ محبت دیتے ہیں تو اللہ کی محبت دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شفا دیتا ہے، وہ دل کی کالک کو اتارتا ہے، وہ دل کے زنگ کو اتارتا ہے، وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، وہ دل میں سے تمام وسوسات کو نکال ڈالتا ہے، وہ دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ کون؟ قرآن کریم، قرآن کریم اور قرآن کریم۔ میں نے اکثر و بیشتر دیکھا، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ قاری صاحب آئے، تلاوت شروع کی تو کوئی ادھر گل کر رہا ہے، کوئی ادھر گل کر رہا ہے۔ خدا کے لیے سدھرو، سنبھلو۔ باقی کسی کا لکھا ہوا کلام پڑھتے ہوئے بڑے جھومتے ہو، رب کا کلام سنتے ہوئے تم ادھر ادھر دھیان کرتے ہو، کیسے تمہارا دل زندہ ہوگا؟ کیسے تمہارا تعلق ایسی ہستیوں سے جڑے گا؟ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے؟ قبلہ صاحب سے عرض کروں گا، یہ اکثر قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں، آپ کے کو غلام تھے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، ہوا کیا تھا قبلہ؟ وہ جو نور تھا گھوڑا بدکنے لگ پڑا۔ سنیں، اور اس وقت اس دربار سے آج کے 8 جون سے یہی پیغام ہے ساری دنیا میں لوگوں کو کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید اور واقعہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پاس میں ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور گھوڑے کے ساتھ ہی میرا بیٹا تھا، وہ آرام کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا مچلنا شروع ہو گیا۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے جو بچہ لیٹا ہے اس کو نقصان نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں میں نے تلاوت کو روک دیا تاکہ میں جا کے اس کو سنبھالوں۔ کہتے ہیں جیسی تلاوت رکی تو گھوڑا ساکت ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا مچلنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے روکی کہ کہیں بچے کو نقصان نہ ہو، پھر گھوڑا ساکت ہو گیا۔ کہتے ہیں 2-3 بار ایسا ہوا تو پھر میں نے تلاوت روک دی، اور میں گھبرا کے پریشان اپنے گھر سے باہر نکلا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، تلاوت کرتا ہوں تو گھوڑا مچلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا آسمان سے لے کر میرے گھر کی دہلیز تک ایک نور کا جھلون ہے، ایک نور کی قطار ہے، نور ہی نور ہے، قطار ہے نور کی۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا۔ صبح ہوئی تو میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کتنے خوش نصیب صحابی تھے، کوئی بھی معاملہ ہو تو حضور سے ملاقات ہوتی تھی۔ کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صحابہ اکرام حاضر تھے۔ کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ رات کو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تلاوت کر رہے تھے نا تو اللہ کو تمہارا قرآن پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو تمہارے گھر روانہ فرمایا۔
وہ جو نور کی قطار تمہیں نظر آ رہی تھی وہ کچھ اور نہیں تھا، وہ فرشتے تمہاری تلاوت سننے زمین پہ اتر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے تلاوت روک دی، اگر تم تلاوت نہ روکتے، صبح تک جاری رکھتے، تو مدینہ شریف میں اتنے فرشتے آ جاتے تمہاری تلاوت سننے کہ صبح لوگ ظاہری آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ سکتے، کیونکہ تم دل سے حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کے ساتھ تعلق جوڑیں۔